کتب جو 12 کتابیں ہیں، اور آج سے ہم وہ شروع کر رہے ہیں۔ تیسرا حصہ جو بائبل کی تقسیم کا ہے وہ شاعری اور حکمت، شاعری کی کتب۔ پھر اس کے بعد اگلا بڑا حصہ آتا ہے انبیائی کتب، اور اس میں بھی 2 کیٹیگریز ہم نے کی تھی، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر۔ تو یہ 39 بکس ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد نئے عہد نامے میں جب ہم جاتے ہیں 27 کتب، تو پہلی تو 4 اناجیل ہیں، اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ جو بک ہے اعمال کی کتاب آتی ہے، اور پھر 21 خطوط ہیں، اور پھر مکاشفہ کی کتاب۔ تو اس طرح سے یہ پوری بائبل مقدس کی جو کتب ہیں ان کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا، میں تھوڑی سی دہرائی کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آج کی کتاب آپ کو ملتی ہے تواریخی کتب، اس کے اگر شروع میں آپ جائیں تو پہلا پیج ہے پیدائش، خروج، بار، گنتی، استثنا میں حل ہوگا، دوسرا پیج ہے غالباً۔ تو یہ دہرائی کے لیے یہ پیج ہے، ترجمہ کیا گیا عبرانی سے یونانی میں، جس کو سیپٹوجنٹ ترجمہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے کتابوں کو نام دیے، یہ والے نام جو ہیں، یہ والے نام۔ اچھا، وہ انہوں نے نام اس لیے دیے، ان کو کی ورڈ ہے کہ ایک ہی لفظ سے ہمیں پوری کتاب کا اندازہ ہو جائے۔ اب جیسے پیدائش کی کتاب ہے تو اندازہ ہو جائے پیدائش، اس کا مطلب ہے آغاز، شروعات۔ تو اس طرح سے پچھلی دفعہ ہم نے غور کیا تھا کہ کن کن چیزوں کی شروعات ہوئی اس کتاب میں۔ سب سے پہلے اب شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خدا نے ابتدا میں، تو زور 34 ٹائم پہلے ہی چیپٹر میں، ایک ہی چیپٹر میں لفظ آئے گا خدا، 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 یعنی یہ کی ورڈ ہے۔ تو یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے پہلے تخلیق، کریشن، اور کریٹر کے بارے میں، آغاز۔ پھر دوسرا، آغاز کی طرف ہم بعد میں، اس کی اب آؤٹ لائن، مین آؤٹ لائن اس کی آپ سمجھ لیجئے کتاب کی جو ہم نے دہرائی کے لیے۔ انسان کی تخلیق ہو گئی، اس کے بعد بڑا انسیڈنٹ کیا ہوا؟ گراوٹ، یعنی انسان کا گناہ میں گرنا۔ تیسرا بڑا واقعہ کیا ہے؟ طوفان نوح۔ چوتھا بڑا واقعہ کیا ہے؟ اقوام۔ قوم برگزیدہ، کہاں سے؟ اور آگے 4 بڑے بزرگوں کے نام ہیں جن سے اس قوم کا آغاز ہوا، یعنی اسرائیل۔ کون ہے؟ ابراہم، اسحاق، یعقوب، یوسف۔ یہ پوری کتاب کی آؤٹ لائن ہے آپ کے سامنے۔ ان باتوں پر ہم نے غور کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آغاز کی کتاب اس کو کہا جاتا ہے تو کس کس چیز کا آغاز ہوا؟ دنیا کی تخلیق، دنیا کا آغاز، کائنات کا آغاز، گناہ کا آغاز، ٹھیک ہے، انسان کا آغاز۔ ہمیں پتہ چلتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، انسان کو خدا نے اپنی شبیہ، اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں، 2 عہد نامے ہیں کہ خدا
اب نئے عہد نامے کا جو مین میسج ہے نجات کے بعد کہ خدا ہمیں اپنے بیٹے یسوع مسیح کی صورت پر ڈھال رہا کہ ہم اس کے ہم شکل ہو، اس کی شبیہ۔ گناہ کی وجہ سے یہ شبیہ جو تھی یہ ڈیمیج ہو گئی، یہ بالکل مسل دی گئی، کچل گیا انسان۔ اسی شبیہ کو نئے عہد نامے میں خدا بحال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، گراوٹ گناہ کا آغاز ہوا، شادی کا آغاز، ٹھیک ہے، کیسے ہوا یہ آپ کو پتہ ہے۔ پھر نجات دہندہ کی خوشخبری کا آغاز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اقوام کا آغاز، بابل کا برج اقوام، اور پھر اقوام سے نظر ہٹ کر یہ قومیں کہاں سے آئی ہیں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر خدا کا فوکس ایک قوم پر چلا گیا، اسرائیل۔ اسرائیل پر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بتایا تھا اب اسرائیل پیدائش کی کتاب میں 12ویں باب میں ابراہم کے ساتھ وعدہ ہے، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور یہ سارا۔ پھر خدا وعدے کا فرزند دیتا ہے اسحاق۔ اسحاق کے بعد جو ہے یعقوب اور عیسو، یعقوب سے پھر اس کے 12 بیٹے اور پھر وہ 12 قبیلوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یوسف جو ایک بیٹا اس میں سے تو مصر میں آ کر جشن کے علاقے میں پیدائش کی کتاب کا یہ پورا ایک خاکہ، ایک آؤٹ لائن آپ کے سامنے۔ اچھا، اس میں یہ تو ہمیں ہو گیا پیدائش کی کتاب کہ یہ ساری آؤٹ لائن ہمارے سامنے ہے، تخلیق، گراوٹ، طوفان، قوم، پھر سارا ابراہم کا، یہ ساری میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ریفرنسز کے ساتھ یہ بتا دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے جب اگلی بک میں جانا ہے تو اس کا دیکھنا ہے کہ پچھلی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ ایک میں نے آپ کو ٹپ یہ بتائی تھی کہ آپ نے اگر بائبل مقدس کو سمجھنا ہے تو آپ نے دیکھنا بنی اسرائیل اس کتاب میں کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو جب ہم انٹر ہوتے ہیں پیدائش کی کتاب کے سے آگے جاتے ہیں تو یہاں پر بنی اسرائیل کہاں پر ہے؟ 70 جانیں جو آئی تھی۔ اب جب خروج کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کہاں پر ہے؟ مصر میں ہی ہے، مصر ہی ابھی تک۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ اب یہاں پر تقریباً 430 سال ان کو ہو چکے۔ غور کریں کہ اگلی کتاب جب لکھی گئی ہے تو اس کا دورانیہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب وہ غلامی مصر میں ہے، یہاں خوشحالی ہے، جشن ہے، گھاس ہے اور ان کے پاس پراسپیرٹی ہے۔ لیکن جو ہی آگے بڑھتے ہیں تو خروج کی کتاب، خروج کا مطلب ہی میں نے پہلے آپ کو بتایا، باہر نکلنا یا باہر نکلنے کا راستہ بنانا، باہر نکلنے کا۔ تو خروج کی کتاب مخلصی کی کتاب ہے، جیسے یہ تخلیق کی کتاب ہے، آغاز کی کتاب ہے، باہر نکلنا۔ تو ہم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی میں دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب۔ اس کے بعد موسیٰ، غلامی کے فوراً بعد اگلا کریکٹر موسیٰ ہے کہ خدا موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بھیج رہا ہے فرعون کے پاس کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ اچھا جی، تیسرے باب میں
चौथा है फिरौन। अब फिरौन क्या कहता है आगे से चौथे बाब में, क्या जवाब देता है? कहता है खुदा ने मुझे भेजा। कहता किस खुदा ने? कौन वो खुदा है जो मुझसे ज्यादा जोरावर है? यानी वो ये कह रहा था। अब मूसा परेशान हो जाता है, वापस आ जाता है। खुदा कहता है मूसा मैं इसको अब बताऊंगा मैं कौन। ठीक है, तो फिर यहां से अदालत का आगाज होता है। अदालत की सूरत में 10 आफतें। अगर आप इन आफतों का मुताला करें तो ये 10 के 10 मिस्री देवता थे। दरिया नील की भी वो वर्शिप करते थे। दरिया नील को खून बना दिया गया। तो इस तरह से 10 आफतें, टिड्डियाँ, चूहे, ये सारा आपने पढ़ा। मेंढक, मक्खियाँ, उनके रेवड़, उनके फिर लास्ट में जो है पलोठे, और वो इस तरह से खुदा जो है अपना आप उस बार फिरौन पर और मिस्रियों पर जाहिर करता है। और बार बार मैंने पिछली दफा बताया था कि जो कीवर्ड है ना, खुदावंद यहाँ कह रहा जब मैं अदालत करूंगा मैं इसके दिल को सख्त करूंगा। पहले नरम होता था, तौबा करता था, फिर बाद में सख्त हो जाता था। और खुदा जो है वो अपनी कुदरत, अपना जलाल, अपनी ताकत, अपनी हशमत उस पर जाहिर कर रहा था। तो फिर हमें इसके फौरन बाद जब 10वीं आफत आती है पेलोठे, यहां पर थोड़ा सा चेंज आता है, 12वें बाब में जाता है। और वो क्या है? आगाज क्या होता है? फसा का। पहली ईद बनी इसराइल की ईद फसा। यहां पर पहली दफे उनको फसा के बारे में बताया जाता है कि तुम बर्रा चुनना, इस तरह। ये पहली फसा का आगाज जो है वो खरूज की किताब से होता है, क्योंकि इसी रात उन्होंने अब सफर शुरू करना है फसा खाने के बाद। और हुआ क्या था आपको पता है कि तुम दरवाजे की चौखटों पर, ऊपर, साइडों पर खून लगाना। पास ओवर इंग्लिश में, फसा के ऊपर से गुजर जाना। तो खुदा ने कहा था मैं जब गुजरूंगा तो जहां जहां खून होगा उनको मैं छोड़ता जाऊंगा, उन घरों को, लेकिन जहां मैं खून नहीं देखूंगा उनके पलोठे, मौत वहां दाखिल होगी। तो इस तरह से फसा पहली ईद जो है यहाँ से उसका आगाज होता है। सफ़र शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको पता है बैरे कुलज़म, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक पहला स्टेशन कहां पर बनी इस्राइल जाकर रुकते हैं? कोहे सेना पर जाकर। मैंने आपको बताया कि बनी इस्राइल के साथ आपने रहना। हम ये देख चुके हैं कि कोहे सेना पर जाकर रुकते हैं, जहां पर उनको 20वें बाब में शरीयत दी जाती है, 10 अहकाम जिसको कहा जाता है। और सिर्फ शरीयत ही नहीं दी जाती, यहीं पर उनको खैमा इज्तिमा का पूरा नक्शा खुदावंद देता है मूसा को, और वो खैमा इज्तिमा बनाते हैं। ये अगला बड़ा हिस्सा है खैमा इज्तिमा। तो यहाँ पर आकर इसका खैमा इज्तिमा पर आकर खरूज की किताब वो खत्म होती है। लेकिन बनी इस्राइल कहां पर है? अच्छा, अखबार की किताब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है काहिनों के कवानीन या लावियों के कवानीन। तो जब अखबार की किताब का जिक्र हम पढ़ते हैं, अब खैमा इज्तिमा बन गया। अखबार की किताब हमें बताती है
اس کو قوانین کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، لاویوں کے، کاہنوں کے اور خیمہ میں خدمت کرنے والے. یہ جو خیمہ بن گیا، اب اس میں خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے؟ کاہن، لاوی، ٹھیک ہو گیا. اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ان کی تفصیل ہے، ان کا لباس کیسا ہوگا، وہ کیا کھائیں گے، کپڑے، ساری ڈیٹیل اس کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو موجود ہے. اس کے بعد قربانیوں کے بارے میں، پہلی دفعہ قربانیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 قربانیاں ان کی ڈیٹیل بتائی گئی، جس میں سوختنی قربانی، یعنی 5 قربانیاں. اور یہ بڑا زبردست ہے. جب آپ نے میں اس پہ بعد میں کرتا ہوں، نظر کی سلامتی کی قربانی یا ذبیحہ، جرم کی قربانی، خطا کی قربانی. اچھا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. کون قربانی کرے گا، کیوں قربانی کرے گا، کیسے قربانی کرے گا، یہ ڈیٹیلز موجود ہیں. کیونکہ یہ ساری قربانیاں دی گئی. اور اخبار کی کتاب کا جو کی ورڈ کیا ہے؟ یس، پاکیزگی کی کتاب. وہ مخلصی کی کتاب ہے، یہ پاکیزگی کی کتاب ہے. میں نے آپ کو ریفرنس بتائے تھے، اخبار 19:2، 11:44، 20:7 اور 90 مرتبہ لفظ آیا ہے پاک. اور اس کی جو کلیدی آیت ہے، پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں. یعنی پوری کتاب کا جو تھیم ہے، ہر صفحے پر آپ پاکیزگی یا پاک بنو، اس کا چیلنج دیا گیا. مخلصی یافتہ لوگ جن کو نجات ملی ہے، مخلصی ملی ہے، ان کے آگے خدا نے کہ پاک زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ قربانیاں جو تھی یہ اصول تھے کہ تم نے اگر کوئی جرم کرتا ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، تو تم نے خدا کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو ان قربانیوں کے ذریعے کس طرح بحال رکھنا ہے. اور کاہن، لاوی، یہ کس طرح خدمت کریں گے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں خیمہ کے اندر. تو خدا پوری ڈیٹیل جو ہے وہ بتاتا ہے. اور بڑی اس کے اندر خاص تفصیل کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے ہر کتاب اب آپ کے ذہن میں ایک آؤٹ لائن بن رہی ہے. اس کے بعد یوم کفارہ، بڑا پورا سال میں ایک دفعہ جو منایا جاتا تھا یوم کفارہ. اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک دن سال میں سردار کاہن جو تھا وہ ہیکل میں یا خیمے کے اندر پاک ترین مقام میں صرف سال میں ایک مرتبہ داخل ہوتا، پوری بنی اسرائیل قوم کا کفارہ دینے کے لیے. اور آپ بڑی زبردست تفصیلیں جب آپ خیمے کے ڈیٹیل پڑھیں گے نا تو کیسے کفارہ دے. آپ کو پتا سردار کاہن کا میرے پاس تصویریں ہیں، اس کا لباس بالکل ایسا تھا جیسے بادشاہ کا ہوتا ہے. سونا جڑا ہوا تھا اس کی پوشاک کے اوپر، اور مختلف کلرز کے پتھر تھے اس کے اوپر، اس کے سینے پر. تو اس کی پوشاک کلرفل تھی، گولڈن، پرپل. تو وہ ایسے، اور اس کے اوپر سونے کا تاج، اور وہ سارا جیسے کوئی کنگ ہوتا ہے، رویل کنگ. لیکن ایک ہی دن ہوتا تھا جس میں سردار کاہن
وہ لباس اتارتا تھا اور کتانی سفید لباس سادہ پہنتا تھا، کیونکہ وہ دن ہوتا تھا جب اس نے یہاں کفارے کا خون لے کر، جو باہر قربانی ہے، وہ خون لے کر خدا کے حضور آنا ہے، یعنی ہمبل ہو کے خدا کے سامنے، لباس بھی رائل نہ لگے، خدا کے سامنے وہ بالکل ہمبل ہو کر، اور وہ اتنا ڈرتے ہوئے آتا تھا۔ تو یہ بھی جب کمپیریزن ہے، آپ کو بڑا آپ انجوائے کریں گے کہ یسوع مسیح نے بھی جب اس نے پوری دنیا کا کفارہ دینا تھا اور باپ کے سامنے اپنا خون لے کر جانا تھا، تو اس نے بھی اپنی رائلٹی انسان بنا، ٹھیک ہے، کفارہ دینے کے لیے۔ تو یہ سمبلز ہیں آپس میں ملتی، کیونکہ میرا مقصد جو ہے آپ کو دکھانا ہے کہ آپ نے بائبل مقدس کے پورے میسج کو کس طرح سمجھنا ہے، کون کون سی چیز کہاں پر کنیکٹ ہو رہی ہے۔ پیدائش کی کتاب کے آغاز ہی سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ذہن میں، چونکہ یہاں میں نے نہیں لکھا کہ یسوع مسیح وہ کہاں پر ہے۔ ابتدا میں کلام جو ہے خدا جب بولا تو لکھا ہے کہ چیزیں، اور وہ کلمہ یسوع مسیح ہے، خدا کا کلام ہے۔ پھر عدن میں ہم دیکھتے ہیں وہ چمڑے کے کرتے جو آدم اور حوا کو پہنائے گئے، وہ یسوع مسیح کی طرف، اس کے کفارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لنگیا جو تھی، یہ مذہب ہے، یہ انسان کا طریقہ کار ہے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے، لیکن خدا نے جو کام کیا تھا، لکھا ہے ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے، اس نے جانور ذبح کیا، اور کفارے کا مطلب ہی ڈھانپنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آغاز ہی سے خدا کا جو انتظام تھا کہ وہ یہ ڈھانپنا ہے، تو ہم وہاں پر مسیح کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہیں آپس میں۔ اچھا، یوم کفارہ کے بعد یہ 5 قربانیاں اور 8 عیدیں خدا نے مقرر کی۔ 8 عیدیں کون کون سی تھی؟ سبت۔ آپ یہ بھی دیکھیں سبت کیوں خدا نے سبت مقرر کی؟ اس کا کیا مطلب؟ ریسٹ، آرام، 7th ڈے، 7واں دن جس کو خدا نے مقدس ٹھہرایا۔ اور ہم بعض اوقات بہت ساری چیزیں خداوند چاہتا تھا، جب آپ ان عیدوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کیا ایکچولی چاہتا تھا، سبت کے میننگ کیا ہے۔ آپ کو پتہ نا، مسیح نے زیادہ تر معجزے سبت کے دن کیے، تو وہ فریسی کہتے تھے تو سبت کے دن تو کوئی کام کرنا جو ہے یہ روا نہیں ہے۔ تو مسیح نے کہا تم مجھے بتاؤ، تم سبت کے دن تم اپنے بیل کو کھول کر تھال سے اس کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہو کہ نہیں؟ یہ کام نہیں ہے۔ تو خداوند مسیح نے کہا تھا کہ سبت انسان کے لیے بنا ہے، نہ کہ انسان سبت کے لیے۔ وہ 6 دن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کی باڈی کو ریسٹ کی ضرورت ہے، تو وہ ریسٹ کرے، آرام کرے۔ اسی طرح وہ عبرانیوں کا خطہ پڑھیں گے تو خداوند کے آرام کا اس میں تعلق ہے جو وہ وعدہ کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ پھر عید فصح، پھر پہلے پھلوں کی عید۔ پہلے پھلوں کی عید کو اور بھی کچھ کہا جاتا ہے، آنے والی ہے عید پینتیکوست۔ اچھا، 35 کا مطلب بھی 49 ہے، یعنی 7 × 7، کہ یہ فصح سے 50ویں دن آتی تھی۔ اب جیسے ایسٹر گزرا ہے، اس کے فوراً 50 دن بعد 35 کی عید آئے گی،
اچھا، اس کو پہلے پھلوں کی عید، عید فصح، قربانی کی عید تھی. نرسنگوں کی عید. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بائبل کو سمجھنے کے لیے خدا نے ایسی عیدیں مقرر نہیں کر دی جیسے کل بھی عید ہے. تو ان کے میننگ تھے. یہ آنے والے خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ان کے میسج کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب فصح کا برہ جو ہے، کون ہے فصح کا برہ؟ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پالوس رسول کیا کہتا ہے؟ ہمارا فصح، اصل فصح کا برہ خداوند یسوع مسیح ہے. موسیٰ جیسے مسیح کا مثیل ہے وہاں پر کہ موسیٰ جیسے نجات دہندہ بنا مصر سے باہر نکالنے کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح بھی گناہ کے مصر سے، اور پھر یہاں فصح کا برہ وہ بنا اس کا مثیل ہے. اور اس کے تو یہاں پر مسیح نے قربانی دی بالکل فصح کے دن ہی. یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوا. یہ پام سنڈے جو ہم مناتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے، 5 دن پہلے فصح کا برہ ریوڑ میں سے الگ کر لیا جاتا ہے، اور اس کو پہلے تو کاہنوں کے پاس لے جایا جاتا ہے ہیکل میں. وہ چیک کرتے کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے. پھر سینہڈرن میں لے جایا جاتا تھا، دوسری مذہبی لوگ جو تھے وہ اس کو چیک کرتے تھے. پھر اس کو گلیوں میں لے جایا جاتا تھا لوگ دیکھیں. تو یہ سارا پورا ہفتہ اس کی ہوتی تھی کہ کوئی نقص تو اس میں نہیں. تو وہ 5 دن جب یسوع مسیح برملا یروشلم میں انٹر ہوا، تو اس کا مطلب یہ تھا اب وہ جان دینے کے لیے اب وہ برہ ریوڑ سے الگ کر لیا گیا ہے، اور اس کو بھی چیک کیا گیا. کبھی اس عدالت میں، کبھی اس عدالت میں، کبھی یہ اس پہ گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی. مسیح نے واضح کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. ایسے لوگ بھی تھے جو اس کو بچے کو جب وہ چھوٹا تھا بچپن سے جانتے تھے، لیکن کوئی نہیں تھا. پیلاطوس نے اپنے ہاتھ دھوئے، کہتا میں نے اس کی بیوی کو خواب آیا کہ تو اس راست باز سے کوئی کام نہ رکھ. رومی صوبیدار نے اعلان، یقیناً یہ راست باز تھا. تو پورا ہفتہ 5 دن لوگ یسوع کو قریب سے دیکھتے رہے، اور وہ خود برملا کہتا رہا، اور وہ فصح کا بے عیب برہ بنا خداوند یسوع مسیح. تو اب دیکھیں فصح کے برے کے بعد یہ جو عید ہے پہلے پھلوں کی عید، اس میں کیا ہوتا تھا؟ پہلے پھلوں کی عید یہ ہوتی تھی کہ جب فصل تیار ہو جاتی تھی تو اس میں سے پہلے پولا کاٹ کر شکر گزاری کے طور پر ہیکل میں قربانی خداوند کے سامنے گزرانا جاتا تھا کہ یہ پہلا جو پولا ہے یہ وہ ساری پکی ہوئی فصل جو بعد میں کاٹی جانے والی ہے، یہ اس کی شکر گزاری کے طور پر ہے. تو یہ 35 کوست پر جب چرچ کا آغاز ہوا تو پہلے 3000 جو تھے یہ پہلا پولا تھے جو آنے والی تمام فصل یسوع مسیح کی آمد تک جو فصل کاٹی جائے گی یہ ان کی نمائندگی کر رہے تھے. اس کے بعد جب ساری فصل کاٹ لی جاتی، پولے باندھ لیے جاتے اور اکٹھی ہونی ہوتی تھی، تو نرسنگوں کی عید ہوتی، شکر گزاری، اور وہ للکارتے اور نرسنگیں بن جاتے پوچھتے تھے کہ ساری فصل کاٹ لی گئی ہے اور خدا. تو یہ مسیح کی آمد کی طرف اشارہ ہے. جب نرسنگیں پھونکے جائیں گے تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ تمام عیدیں جو ہیں ان کے میننگ ہے، ان کا تعلق ہے، ان کے کنیکشنز ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے. کیونکہ جب بھی آپ کلام سنائیں گے آپ کو بار بار یہاں آنا ہے ان چیزوں کی طرف. تو پھر خیموں کی عید، یہ بھی وہ جو بیابان میں خیمے لگا کر رہتے رہے ہیں اس کی یاد میں. سبت کا سال اور سالے
युबली। हर 7वां साल सबत का साल था। आप गौर करें, और बनी इसराइल को हुक्म था कि एक पूरा साल जमीन में कोई बीज नहीं बोना, जमीन को रेस्ट दो। अब वो आज एग्रीकल्चर जो लोग हैं या साइंस वो कहती है कि अगर एक साल जमीन को रेस्ट दिया जाए तो उसमें अगले 7 साल के लिए कसरत की ताकत आती है और वो उससे डबल कहीं ज्यादा अनाज पैदा करने के लायक हो जाती है जमीन। अगर खुदा ने कोई काम कहा है, कोई बात कही है, तो इसका मतलब है इसमें तो वो आराम देते थे और ये बड़ा सख्त गुनाह था। आप पढ़ेंगे सलातीन की किताब में, बाबल की सीरी के पीछे खुदा ने कहा था इन्होंने सब्बत के 7 साल जमीन को आराम नहीं दिया, मैं उनकी अदालत करूंगा। गौर करें, फायदा भी उनका। तो फिर जो 49वां साल यानी 50वां साल होता था उसे साले युबली कहा जाता था। उस दिन क्या होता था कि 49 साल 7 और जो 50वां साल होता था साले युबली, उसमें गुलाम आजाद कर दिए जाते थे। जैसे मैंने खरीदा हुआ है, वो मेरा है, मेरी उस पर मोहर है, वो उसके कोई राइट्स नहीं है। लेकिन जो ही ये साल आता तो जो हुक्म था इसराइलियों कि उन पर फौरन उस दिन गुलाम जो है वो छोड़ दिए जाएंगे, वो निकल जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। तुमने उनको नहीं रखना। कई लोग जो नहीं मानते थे खुदा के हुक्मों को, वो गुलामों को नहीं छोड़ते थे। तो इस तरीके से यीशु मसीह ने भी जब कहा कि साले मकबूल की, खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं, ये वही साल है कैदियों को रिहाई दूं, तो ये खुदावन का। तो जब आप इस तरफ आते हैं तो फिर आपको चीज़ों की समझ। अच्छा जी, गिनती की किताब की तरफ आते हैं। गिनती की किताब जो है, पहली बात तो ये है ये सफर की किताब है। तो अखबार की किताब में बनी इसराइल को है सेना पारी या खैमा बन गया। अब यहाँ पर उनको टीचिंग दी जा रही है और कैसे आगे जाना है, लेकिन उनका गोल जो है वो मुल्क मौदा है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब गिनती की किताब में 2 दफा गिनती हुई बनी इसराइल में, मर्दमशुमारी हुई। एक दफा तो कोहे सेना पारी पहली गिनती के उन्होंने जब मूव करना था, ठीक है, एक दफा मुआब के में जाकर मुल्क मौदा की तरफ जाने के लिए। तो ये 2 दफा मर्दमशुमारी हुई बनी इसराइल की, और इस वजह से इसका मकसद भी था उनको ऑर्गेनाइज करना, कैसे कबीला आगे बढ़ेंगे, मुनज़्ज़म करना। तो ये उसका मकसद था। तो कोहे सेना से आप पहले चैप्टर में देखेंगे रवानगी, वही बनी इसराइल के साथ आपने तो यहां आते हैं मुआब। मुआब का मैदान जो है, मैंने बताया था ये बॉर्डर था कनान का, मुल्क मौदा। यहां पर आकर बॉर्डर पर रुक गए। और गिनती 13वें बाब में ही खुदा ने खुद कहा मूसा को कि हर कबीले में से एक लीडर मुकर्रर कर, जो जाकर देखे कि जो मुल्क मैंने इनको दिया है, जिसमें से मैंने कहा था दूध और शहद बहता है, क्या वो ऐसा ही है। तो यहाँ पर आकर तो 14वें बाब में फिर एक गिनती की किताब में बहुत ही गमनाक अलमनाक वाक़या आता है, जो इब्रानियों के ख़त में भी और करंथियों के ख़त में भी बार बार दोहराया गया। और वो यहाँ पर क्या हुआ, आपको पता है कि वो जो 12 जासूस गए थे, उनमें से 10 ने आकर
बुरी खबर दी, और बुरी खबर इतनी बुरी थी कि ये जो कोई 30-35 लाख लोग थे बियाबान में, रातों रात ये खबर फैल गई और लिखा सारी रात लोग रोते रहे। गौर करो, एडी छेती अच्छी खबर नहीं फैलती जितनी जल्दी बुरी खबर फैलती है। 40 लाख लोगों तक, 35 लाख लोगों तक एक ही रात में खबर फैल गई, और बुरी खबर। और कितने लोगों ने फैलाई? 10 लोगों ने। ये को खुशखबरी फैला देंगे, को अच्छी खबर और असिया भी वेख्या, खुदावंद होते मौजूद है। यशु और कालब भी थे 2। ये 10 क्या कह रहे थे कि हम गए हैं, हाँ जैसा, पहली इनकी स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त है कि मूसा जैसा खुदा ने कहा था, मुल्क तो वैसा ही है, उसका फल भी हम लाए हैं, उठाकर बंदे उठाकर एक गुच्छा अंगूर का, कि बड़ा भाई प्रॉस्पर मुल्क है। आगे लिखा हुआ लेकिन ये जो लोग वहां रहते हैं जब्बारों की नस्ल से हैं, जाति जूलियत, बड़े बड़े कद हैं उनके, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो उनकी नजर में ऐसे ही थे जैसे टिड्डे, ग्रास ऊपर, जिसका मतलब है घाह घोड़ा, छोटे टिड्डे। यानी अच्छा, उन्होंने नहीं इनको कहा कि वो टिड्डियों जो पाजो, लिखा है हम तो उनकी नजर में, यानी इन्होंने सेल्फ इमेज अपना खुद ही बना लिया। यानी देख के उनको पता ही नहीं था ये कौन है। हम बाज़ औक़ात ना दूसरे को जब ये कंपैरिजन के साथ होता है, जब हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हम फिर अपने आप को ना अपने अंदर एक सेल्फ इमेज बना लेते हैं, और मैं तो छोटा है, मैं गरीब। इनका एक्चुअली गलती ये थी, हम छोटे, हम गरीब, हम टेंटों में रहने वाले, हमारे पास तो मिलिट्री भी नहीं, हम तो टेंटों में रहते हैं, वो मेजोरिटी है, हम अकलियत है, वो उनके पास जदीद हथियार हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, वो अमीर है, हम गरीब हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सेल्फ इमेज अपने अंदर क्रिएट कर लेना, और ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते जो अपनी नजर में ही टिड्डे बन जाए। तो खुदावंद ने, अब फर्क पता क्या था? यशु और कालब, उन्होंने भी दराज कद देखे, लेकिन वो उनके कद का कंपैरिजन अपने कद के साथ नहीं कर रहे थे, वो उनके कद को खुदा के कद के साथ नाप रहे थे, वो उनके कद को अपने कद के साथ नाप रहे थे। हाँ, जब आप ऐसा करेंगे फिर आपके लिए शिकस्त ही है। जब आप खुदा के साथ, उसके कद के साथ अपने आप को नापेंगे तो फिर आप फतह आपकी। और खुदा ने सख्त एक्शन यहां लिया। खुदा ने कहा ये जो 10 लोग इन्होंने मेरी तौहीन की है, इन्होंने बेइत्तेकादी, इन्होंने मेरे कद को छोटा किया है, इन्होंने मेरी तौहीन की है। खुदा ने सख्त, और खुदा ने कहा, आगे लिखा 14वें बाब में 4 दफा आया है, ये जो जिन्होंने बुरी खबर फैलाई है, ये जिन्होंने बुरी खबर फैलाई है, ये नहीं बचेंगे, खुदा ने कहा। और उसी दिन वो सारे मर गए। खुदा ने कहा इन्हां 10 ने पूरी कौम करप्ट कर देती अपनी मनफी गुफ्तगू की वजह से। इसलिए खुदा ने, जब ये 2 दफा खुदा ने कहा तुमने इनको बोलो लोगों को कि तुमने चुप रहना, बोलना नहीं है। कहां पे? कुलजम पे, बैरे कुलजम पे, तुम खामोश हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा। यरीहो की दीवारों के गिर्द यीशु ने कहा तू ही नहीं बोलना, उन्हें पता ही है इन्हें बोलना की है। खुदा ने कहा बोलना नहीं है। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਨਾ 10 ਹੁਕਮ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ मूसा कहता है जिन फिरौन और उसके लश्करों को तुम आज देखते हो, इनको फिर कभी नहीं देखोगे।
تے ایک پتہ کہندے زندہ رہاں گے تے ویکھاں گے یعنی یہ مطلب ساڈے رکھے ہی سارے تو بے اعتقادی. اس وجہ سے ان کو کہا کہ اگر تم پازیٹیو نہیں بول سکتے تو نیگیٹو بھی نہ بولو. اگر تم اچھی خبر خدا کے بارے نہیں پھیلا سکتے تو بری بھی نہ پھیلاؤ. آج بہت سارے لوگ ان لوگوں کا حصہ ہیں جو خدا کے بارے میں اپنے بچوں کے اندر بری باتیں, خدا اے غریب اسی آئے یہ ہیں, اسی چھوٹے ہیں, اس ملک سے ساڈا کوئی مستقبل, ہم خدا کے بارے میں جو ہے اپنے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. تو یہاں میں کیوں یہاں کہہ رہا ہوں کیونکہ خدا نے اتنا سخت ایکشن لیا. خدا نے کہا یہ ہمیشہ مصر کے بارے سوچتے ہیں, یہ کہتے ہیں قبروں کے بارے سوچتے ہیں, یہ بڑ بڑاتے ہیں, یہ ناشکر ہے. اس لیے انہوں نے خود کہا ہے کہ کاش ہم بیابان میں مر جاتے, کاش ہم مصر میں مر جاتے, یہ بیابان میں مریں گے. 40 لاکھ لوگ, اور پھر گنتی کی کتاب میں پہلی نسل جو مصر سے نکلی ہلاک ہوئی. اس لیے پولس پورا خط بھرا ہوا ہے عبرانیوں کا کہ تم ان کی طرح بے اعتقاد نہ بنو, ان کی طرح نہ بڑبڑاؤ, ان کی طرح خدا پر شک نہ کرو, ان سے سیکھو. اس لیے پولس بھی کہتا ہے کرنتھیوں 10ویں باب میں کہ انہوں نے ایک ہی چٹان سے پانی پیا, ایک ہی خوراک کھائی, ایک ہی معجزے دیکھے, یہ کیا, لیکن پھر بھی وہ خدا کے آرام میں داخل نہ ہوئے. اور وہ کہتا ہے یہ باتیں ہمارے لیے عبرت کا باعث, ہماری نصیحت کا باعث, ہم ان سے سبق سیکھیں. اور پھر اس کے بعد ایک نئی نسل پیدا ہوتی ہے. یہ نئی نسل جو ہے یہ اب ملک مودا میں جاتی ہے. یہ یشوع اور کالب اور نئی پشت جو ہے ان کی اولاد, اے بے اعتقاد, ان کی اولاد, انہوں نے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا. اب کہاں پر ہے بنی اسرائیل؟ مواب, بارڈر پر. اب استثناء کا کیا مطلب ہے؟ دہرائی شریعت کو دہرانا. تو استثناء کی کتاب, استثناء کے سامنے موسیٰ کے سامنے اب ایک نئی پشت ہے, نئی نسل. اب موسیٰ کے 3 خطبے ہیں, الوداعی خطبے. نمبر 1, 3 اب استثناء کی کتاب وہ تینوں خطبے ہیں موسیٰ کے, میں نے ریفرنس آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں. اب اس میں کیا وہ کرتا ہے؟ پہلا خطبہ کافی لمبا ہے, اس نسل کی ناکامی کی وجوہات, ہسٹری. اب وہ ان کو بتا رہا کہ سنو, تمہارے باپ دادا کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا, ان کے لیے مصر سے ان کو نکالا, یہ سارا کچھ ہوا, لیکن وہ کہاں ناکام ہوئے؟ شریعت کی حکم عدولی, یہ انہوں نے کیا. جب آپ پڑھیں گے. اور پھر دوسری خطبے میں وہ شریعت کی امپورٹنس پر بات کرتا ہے, شریعت خدا نے کیوں دی. پھر تیسرے خطبے میں وہ ان کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر تم بھی غور کرو, اگر تم ملک مودا میں جا رہے ہو تو اس طرح سے ان کنانی دیوتاؤں کی پوجا نہ کرنا, ان کی کنانی عورتوں سے شادیاں نہ کرنا, یہ نہ کرنا, شریعت کو پورا کرنا. اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی دیکھ لو, خدا جو ہے وہ اگر تمہارے باپ دادا نہیں رہے تو پھر تمہیں بھی سزا ملے گی. وہ وارننگ ان کو دیتا ہے. تو یہ تینوں جو خطبے ہیں استثناء کی کتاب کے الوداعی خطبے, اور اس کے بعد اینڈ ہوتا ہے موسیٰ کا انتقال. یہ کتاب موسیٰ کے انتقال پر ختم ہو جاتی ہے. لیکن بنی اسرائیل ابھی تک کہاں پر ہیں؟
معاد۔ تو یہ پیدائش کی کتاب تخلیق کی کتاب ہے، خروج مخلصی کی کتاب ہے، اور احبار یہ پاکیزگی کی کتاب ہے، قوانین، عیدیں، اصول، لاوی، کاہن، ان کو خدا نے پوری وہ کہ کس طرح سے، اور گنتی کی کتاب یہ سفر کی کتاب ہے کہ وہ سفر کر رہے ہیں ملک مودا کی طرف۔ تو اسی طرح ہم بھی آج ہم سفر کر رہے ہیں، اسی لیے لکھا ہے ہم پردیسی ہیں، مسافر ہیں، ہم بھی جو ہے خیموں میں رہتے ہیں۔ جب خیمے کا یہ گھر گرایا جائے گا وہ بھی خیموں میں رہتے تھے، یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ ہم ٹیمپرری نہیں ہیں، سوری ہم اٹل نہیں ہیں، فوریور نہیں ہیں، ہم ٹیمپرری ہیں، عارضی ہیں۔ تو یہ سفر میں تھے، آج ہم بھی سفر میں ہیں، ہم بھی ملک مودا خداوند کے ملک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے آزمائشیں تھی، ہمارے لیے بھی، ہم بھی شاید بڑبڑائیں، ہم بھی شک کریں، ہم بھی بے اعتقاد ہوں، ہم خدا کے کاموں کو، تو اس لیے یہ وارننگ ہے ہمارے لیے۔ تو یہاں بھی وارننگ ہے کہ اگر تم خدا کے کلام کو، اس کی شریعت کو توڑو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر جو ہے اس کی سزا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 5 کتابیں جو ہے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہے چیزوں کی، ہم بائبل کو ایک ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کوئی بھی کتاب، آپ استثنا کی کتاب پڑھیں گے، آپ کو پتا ہوگا یہ بات کیا ہے، موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے سامنے کون سے لوگ